رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. صدر محترم حاضرین جلسہ اور ہمدردان قوم ملت، ایمان کا دعویٰ اور اعلان کفر و بت پرستی سے بھری دنیا میں بڑا انوکھا اعلان ہوتا ہے، بڑا ولولہ انگیز اور جلالی ہوتا ہے. اس سے ایوان عدل میں زلزلے آتے جاتے ہیں. بندائے مومن کا یہ کلمہ حق سے سجائے دل نشی بن کر گونجتا ہے، جو فضائے وطن پر چھا جاتا ہے. کائنات اس کے استقبال کے لیے بڑھتی ہے، آسمان و زمین اس کے لیے اپنی وسعتیں وا کر دیتے ہیں. زمین کے ذرے آسمان کے تارے کو وہ بیابان اس پر قربان ہونے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں. چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھرنوں کی نغمارش، سمندر کا بے قرار سکون، پستیوں کی سرسراہٹ، دالوں کی رنگینیاں، برف کے چمنستان عرضی کی ہر شے اس کی دل آویز میں کھو جاتی ہے. اس کے تابعین اور فرمانبردار بن جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف حق کی آواز بلند کرنے والوں کے خلاف ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے. طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ ان کے خلاف سازشیں رچی، ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی. خواہ انبیاء ہو یا رسل، صحابہ کرام ہو یا تابعین یا تبع تابعین یا دیگر بزرگان دین، ہر ایک دنیا والوں کی بیجا مخالفت و مقاسمت کے شکار ہوئے. ہر ایک رسول کریم. اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. صدر محترم حاضرین جلسہ اور ہمدردان قوم ملت، ایمان کا دعویٰ اور اعلان کفر و بت پرستی سے بھری دنیا میں بڑا انوکھا اعلان ہوتا ہے، بڑا ولولہ انگیز اور جلالی ہوتا ہے. اس سے ایوان عدل میں زلزلے آتے جاتے ہیں. بندائے مومن کا یہ کلمہ حق سے سجائے دل نشی بن کر گونجتا ہے، جو فضائے وطن پر چھا جاتا ہے. کائنات اس کے استقبال کے لیے بڑھتی ہے، آسمان و زمین اس کے لیے اپنی وسعتیں وا کر دیتے ہیں. زمین کے ذرے آسمان کے تارے کو وہ بیابان اس پر قربان ہونے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں. چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھرنوں کی نغمارش، سمندر کا بے قرار سکون، پستیوں کی سرسراہٹ، دالوں کی رنگینیاں، برف کے چمنستان عرضی کی ہر شے اس کی دل آویز میں کھو جاتی ہے. اس کے تابعین اور فرمانبردار بن جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف حق کی آواز بلند کرنے والوں کے خلاف ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے. طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ ان کے خلاف سازشیں رچی، ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی. خواہ انبیاء ہو یا رسل، صحابہ کرام ہو یا تابعین یا تبع تابعین یا دیگر بزرگان دین، ہر ایک دنیا والوں کی بیجا مخالفت و مقاسمت کے شکار ہوئے. لیکن ان سب مصیبتوں اور صعوبتوں کے باوجود مقام خدا کے پیروں میں جنبش نہیں آئی. اے ایمان والو، محمد عربی کا دم کرنے والو، تمہیں کس طرح امتحان و ابتلا کی بھٹی بنایا جائے گا؟ تمہیں گنجن بنانے کے لیے کس مرحلے سے گزارا جائے گا؟ اس کو قرآن کریم نے صاف اور واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، کچھ خوف، کچھ فاقہ اور مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. میرے اسلامی بھائیوں و دوستو، یہ ہے اعلان قرآن جس کی کسوٹی پر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو رکھتا ہے. چنانچہ خدا کے نیک بندوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر
دین کے لیے ابتلا آزمائش کی راہ میں ڈال دیا اور یہ لوگ اس راستہ میں مکمل کامیاب ہوئے۔ معزز حضرات، بقائے دین و تحفظ کے لیے انبیاء کرام سے لے کر صحابہ تابعین تابعین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ کے صفحات اس داستان طویل سے بھرے پڑے ہیں۔ جلیل القدر صحابی ابی بن عامر نے رستم کے دربار میں وہ ولولہ انگیز تقریر کی جس کو سن کر ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی تلوار بدن پر پیوند لگے کرتے ہیں، رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو دربار روک لیتا ہے، لیکن وہ انتہائی ہمت و جرأت کے ساتھ جواب دیتے ہیں میں خود نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر انتہائی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ خدا کے بندوں، لیکن ان سب مصیبتوں اور صعوبتوں کے باوجود مقام خدا کے پیروں میں جنبش نہیں آئی۔ اے ایمان والو، محمد عربی کا جنم کرنے والو، تمہیں کس طرح امتحان و ابتلا کی بھٹی بنایا جائے گا، تمہیں گفتن بنانے کے لیے کس مرحلے سے گزارا جائے گا، اس کو قرآن کریم نے صاف اور واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، کچھ خوف، کچھ فاقہ اور مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ میرے اسلامی بھائیوں دوستو، یہ ہے اعلان قرآن جس کی کسوٹی پر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو رکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کے نیک بندوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کے لیے ابتلا آزمائش کی راہ میں ڈال دیا اور یہ لوگ اس راستہ میں مکمل کامیاب ہوئے۔ معزز حضرات، بقائے دین و تحفظ کے لیے انبیاء کرام سے لے کر صحابہ تابعین تابعین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ کے صفحات اس داستان طویل سے بھرے پڑے ہیں۔ جلیل القدر صحابی ابی بن عامر نے رستم کے دربار میں وہ ولولہ انگیز تقریر کی جس کو سن کر ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی تلوار بدن پر پیوند لگے کرتے ہیں، رستم کے دربار میں جاتے ہیں تو دربار روک لیتا ہے، لیکن وہ